گورنمنٹ کالج لاہور کے برآمدے میں۔ یہ 1956 کا برس ہے۔ کالج کے اکلوتے نوٹس بورڈ پر، جس کے آگے ایک آہنی تار سے بنی ہوئی جالی ہے تاکہ طلبہ خوش ہو کر یا طیش میں آ کر کسی نوٹس بورڈ کو پھاڑ نہ دیں، اس پر آج کے پیمانوں کے مطابق ایک نہایت دقیانوسی ٹائپ رائٹر کے بجھے شکست آزردہ ٹائپ میں ایک مختصر سا نوٹس آویزاں ہے۔ اور یاد رہے کہ ہم ابھی صفدر میر زنیوں کی انگریزی کلاس کو بھگت کر آئے ہیں، وہی میر صاحب جن کی گمبھیر آواز تقریباً 9 برس بعد جنگ ستمبر کے موقع پر اپنی نظم چلو واگے کی سرحد پر میں ہر سو گونجی تھی۔ اسی آواز میں میر صاحب شیکسپیئر کے کسی ڈرامے کو ہمیں پڑھاتے ہوئے اتنے کھو گئے تھے، اپنے آپ کو فراموش کر کے کسی کردار میں اتنے غرق ہو گئے تھے کہ ان کی رنگت متغیر ہو گئی تھی اور بڑی بڑی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، اور اس کردار کے مکالمے بآواز بلند پکارتے ایک بے خودی کی حالت میں کلاس روم چھوڑ کر برآمدے میں نکل گئے تھے، اور پھر پوری کلاس مشکل سے انہیں گھیر گھار کر واپس کلاس روم میں لائی تھی۔ تو اس تگ و دو کے فوراً بعد جب ہم نوٹس بورڈ کے قریب سے گزرے اور حسب عادت ایک اچٹتی ہوئی نظر اس پر ڈالی، کیونکہ اس نوٹس بورڈ پر جن نالائق طلبہ کو جرمانے ہوئے تھے ان کی رقم درج ہوتی تھی، اور جو کسی امتحان میں فیل ہوتے تھے ان کے نام لکھے ہوتے تھے، اور کبھی مجھ ایسوں کو یہ رفت نصیب ہوتی تھی کہ سرزنش کرنے کی خاطر پرنسپل صاحب کے دفتر میں حاضری کے حکم میں جن طلبہ کے نام ہوتے تھے ان میں میرا نام بھی ہوتا تھا۔ تو وہیں ایک آج کے معیار کے مطابق دقیانوسی ٹائپ رائٹر پر ٹائپ شدہ بجھے ٹائپ میں ایک مختصر سا نوٹس آویزاں تھا: بادیے کشن گنگا مہم۔ گورنمنٹ کالج کی ہائکنگ اور ماؤنٹینئرنگ کلب کشمیر کی وادی کشن گنگا جانے کے لیے ایک مہم ترتیب دے رہی ہے، جو ایبٹ آباد اور وادی کاغان کے راستے رتی گلی چوٹی کو تسخیر کر کے کشن گنگا کی وادی میں اترے گی۔ ایسے رضاکار درخواست دے سکتے ہیں جو جسمانی طور پر 100% فٹ ہوں، خطرات سے نہ گھبراتے ہوں اور جن کے اندر مہم جوئی کا مادہ ہو۔ براہ کرم جمنیزیم میں فزیکل انسٹرکٹر خواجہ صاحب سے رابطہ کیجیے۔ درجہ بالا نوٹس میں خطرات سے نہ گھبرانے والی شرط غیر ضروری تھی، کیونکہ جن خواجہ صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا ان سے صرف وہی لوگ رابطہ کرنے کی جرات کر سکتے ہیں جو خطرات سے نہ گھبراتے ہوں۔ اب یہ جو خواجہ صاحب تھے نہایت تنوع بند اور کم از کم اس عمر میں ہمیں نہایت وسیع و عریض دکھائی دیتے تھے۔ چونکہ ہم نے ابھی حال ہی میں 16ویں سال سے 17ویں میں قدم رکھا تھا، اس لیے وہ 40 برس کے ہونے کے باعث ہمیں نہایت عمر رسیدہ اور قبر میں پاؤں لٹکاتے ہوئے لگتے تھے۔ گورنمنٹ کالج میں اصول تھا کہ جہاں کہیں خواجہ صاحب نظر آ جائیں تو فوری طور پر غائب ہو جاؤ، ان کے راستے سے ادھر ادھر روپوش ہو جاؤ، انہیں دکھائی نہ دو، کیونکہ جو کوئی بھی معصوم طالب علم ان کے ہتھے چڑھ جاتا تھا وہ اس کی باڈی بلڈنگ کے لیے اس سے ڈنڈ بیٹھ کے لگواتے تھے، اور پھر اوول گراؤنڈ کے چکر لگواتے تھے اور لگواتے ہی چلے جاتے تھے۔ ان تمام خطرات کے باوجود میں نے اپنے آپ کو اگلے روز خواجہ صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اگرچہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ وادی کشن گنگا کس کائنات میں واقع ہے اور یہ رتی گلی کیا بلا ہے، لیکن میرے اندر وہ جرثومہ کلبلانے لگا جو تب سے اب تک یعنی 47 برس گزرنے کے باوجود کلبلاتا ہی چلا جاتا ہے، اور مجھے بے اختیار کرتا ہے کہ جو نہیں جانتے اسے جانو، جہاں جانے کا کچھ جواز نہ ہو بس وہیں جاؤ، پتہ تو کرو کہ وہاں کیا ہے۔ وہ جو کلاسک فقرہ ہے پہاڑوں کے بارے میں کہ آپ پہاڑوں پر کیوں جاتے ہیں، اور جواب آتا ہے کہ کیونکہ وہ وہاں ہیں۔ تو یہی میرا جواز تھا کہ یہ جو وادی کشن گنگا ہے اور رتی گلی ہے، جہاں بھی ہے اگر وہاں ہے تو وہاں جانا ہے۔ اور تنہا میں رضاکار نہ تھا جو جمنیزیم میں خواجہ صاحب کی خدمت میں پیش ہوا تھا، کچھ اور بھولے بھالے سر پھرے بھی تھے جو نہیں جانتے تھے کہ وہ کس اوکھلی میں سر دینے جا رہے ہیں۔ ان میں سے بیشتر مجھ سے سینئر تھے اور انہیں بھی
हर दरख्त सरसब्ज नजर आ रहा था और हर बतख राजहंस दिखाई दे रही थी, और वे जवानी के इसी अंधेपन में गिरफ्तार चले आए थे। ख्वाजा साहब ने हम सबको एक कतार में खड़े हो जाने का हुक्म दिया और फिर एक नहायत बेशर्मी की बात की, लड़कों अपने कपड़े उतार दो। अब वो मासूम किस्म के ज़माने थे और उन दिनों इस किस्म की मुखर्रिबुल अखलाक स्ट्रिप टेस्ट का चंदा रवाज ना था। चनाचा हम सब ने अपनी अपनी शलवारों पर गिरफ्त मजबूत कर दी। मबादा ख्वाजा साहब ज़बरदस्ती पर उतर आए और जब उन्होंने गरज कर फिर हुक्म दिया कि कपड़े उतारो, तो सिर्फ उन दो लड़कों ने झिझकते हुए तामील की जो मक्खन जैन की पतलूनें पहने हुए थे और उनके नीचे अंडरवियर पहने हुए थे, जबकि हम तो नीचे कुछ भी ना पहने हुए थे। ख्वाजा साहब ने करम किया और हम शलवार वालों को ये रियायत दे दी कि हम सिर्फ कमीज़ उतार दें और अपनी शलवारें उड़स कर घुटनों से ऊपर कर लें, जैसे सिंधी कश्ती लाखड़ी में पहलवान हजरात करते हैं। फिर हमारी शनाख्त परेड हुई थी। ख्वाजा साहब ये जानने के आरज़ूमंद थे कि हम में से कौन कौन कोहनवर्दी की सोबतें बर्दाश्त करने का अहल है। उन्होंने हमें खूब ठोंक बजाकर चेक किया और ऐसे नाजुक मकामात पर चेक किया कि हम शर्म के मारे सुर्ख हो गए। इस तफसीली ठोंका ठोंकाई का नतीजा ये निकला कि ख्वाजा साहब ने तमाम रज़ाकारों को इस मुहिम के लिए अहल करार दे दिया। बाद में मालूम हुआ कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद ना थी कि गवर्नमेंट कॉलेज में इतने बेवकूफ़ वाक़ई ही मुहैया हो जाएंगे जितने के हो गए। मुहिम के लिए जिस्मानी तैयारी के लिए हमें हुक्म दिया गया कि रोज़ाना ओवल ग्राउंड के 10 चक्कर लगाओ और फिर फील्ड फॉर लॉरेंस गार्डन, जो अब मुसलमान होकर बागे जना कहलाता है, वहाँ पहुँचो और उसकी पहाड़ियों पर कोह पैमाई की प्रैक्टिस करो। चूँकि ख्वाजा साहब ओवल ग्राउंड में ही रह जाते थे, हमारे साथ लॉरेंस गार्डन ना जाते थे, इसलिए वहाँ पहुंचकर या तो किसी शजरे सायादार तले इस्तराहत फरमाने लगते थे और अगर किसी की जेब में 4-8 आने होते थे तो वो खुश नसीब आइसक्रीम खाने लगते थे। एक हफ्ते की इन शदीद जिस्मानी आजमाइशों के बाद ख्वाजा साहब ने हमें एक टाइप शुदा फहरिस्त थमा दी जो उन आलात की थी जो उस मुहिम के दौरान दरकार थे, और ये तमाम के तमाम आलात हमारे लिए तो यूनानी ज़बान में लिखे हुए थे कि हमने इससे पेशतर उनके नाम भी ना सुन रखे थे। अजीबो गरीब आलात थे, मसलन एक रुक सैक। भाई ये क्या बला है? किस किस्म का सैक यानी थैला है जो रुकता है? और ये आइसेक्स, ये क्या होता है जनाब? हमने तो अपने मोहल्ले में बर्फ़ फरोख्त करने वाले को देखा था जो एक सुए से बर्फ़ के टुकड़े करके पाव पाव बेचता है, तो उस बर्फ़ को तोड़ने के लिए एक कुल्हाड़ा क्यों दरकार है? और फिर टखनों तक आने वाले फौजी बूट, मोटी ऊनी जराबें, आर्मी स्वेटर, बरसाती, गोरखा हैट, 2 कंबल, दस्ताने, मफलर, ऊनी बुनियाने, भुने हुए चने और रेवड़ियाँ, एक लोटा और जाने क्या क्या। और ये अला बला और नाकाबिले फ़हम सामान ये कोहनवर्दी कहाँ से दस्तयाब होगा? लंडा बाज़ार से, हमें बताया गया। मैं इस लंडा बाज़ार से किसी हद तक वाकिफ़ था। मेरी सबसे छोटी खाला जान, जो मुझसे उम्र में बस 7-8 बरस बड़ी, इन ज़मानों के लिहाज से नहायत फैशनेबल और अप टू डेट थी। यानी अपने इकलौते भाई से चोरी छुपे हर जुमेरात को रेडियो पर फिल्मी गाने सुनती थी और अंदरून शहर वाक़ अपने स्कूल में जो ड्रामे स्टेज किए जाते थे, इन्हें भी चोरी छुपे नहायत शौक़ से देखती थी। वो उन ज़मानों में 6ठी जमात में पढ़ती थी और मुझे याद है कि वो एक बार मुझे भी साथ ले गई, और जब मैंने उनकी अजीज़ तरीन सहेली हुस्न आरा को मूछें लगाए स्टेज पर एक जेंटलमैन की अदाकारी करते देखा तो इतना खुश हुआ कि किलकारियाँ मारने लगा कि ये मेरी खाला हुस्न आरा हैं, मूछों वाली। और मेरी खालिस खाला जान ने मुझे डांट कर चुप कराया कि आराम से बैठो, वरना आइंदा साथ लेकर नहीं आऊँगी। और वो थोड़ी सी खौफज़दा भी थी कि कहीं ये बच्चा घर पहुंचकर भाजी से मेरी रिपोर्ट ना कर दे। शायद ये वही ज़माने थे जब मेरे अंदर भी अदाकारी करने का फितूर भरा गया। मैं आज जो कुछ भी हूँ,
شاید اس میں میری خالاؤں کا ہی عمل دخل ہے۔ چھوٹی خالہ جان مجھے اپنے اسکول کے اسٹیج پر چھٹی جماعت کی طالبات کے پیش کردہ ڈرامے دکھانے لے گئے، اور بڑی خالہ جان کی قصہ گوئی ایسی تھی کہ میں مبہوت ہو کر اسے سنتا رہتا۔ معاف کیجیے گا، میں اپنی مرحوم خالہ جانوں کے تذکرے میں بہت دور نکل گیا، تو واپس آتا ہوں۔ تو یہ جو چھوٹی خالہ جان تھیں وہ اکثر مجھے اپنے ہمراہ لنڈا بازار لے جایا کرتی تھیں۔ ابھی دوسرے جنگ عظیم کے اختتام کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، اور اس لنڈا بازار میں کلیاں فروخت ہوا کرتی تھیں۔ کلیاں برطانوی پیرا ٹروپرز کے وہ پیراشوٹ ہوتے تھے جو جنگ کے خاتمے کے باعث بیکار ہو چکے تھے، اور جنگ عظیم میں استعمال ہونے والے بوٹوں، وردیوں، ترپالوں اور جرابوں وغیرہ کی طرح متروک ہو کر اب لاہور کے لنڈا بازار میں فروخت ہوتے تھے۔ کلیاں ان زمانوں میں لاہور کی فیشنیبل خواتین میں ایک اسٹیٹس سمبل اس لیے تھیں کہ یہ خالص ریشم کی ہوتی تھیں، اور لاہور نے ان کے دھاگے ادھیڑ کر شلوار قمیص سوٹ بناتی یا بنواتی تھیں۔ اگرچہ ان دنوں چھٹی جماعت میں پڑھنے والی بچیوں سے شروع ہو کر میٹرک تک کی سب سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیاں مکمل طور پر برقع پوش ہوا کرتی تھیں، لیکن سیاہ برقعوں میں سے اگر کلیوں سے تیار کردہ ایک پائنچہ بھی جھلک دکھلا جاتا تو دیگر خواتین حسد کی آگ میں جل بھن کر خاک ہو جاتی تھیں۔ یوں جان لیجئے کہ تب لنڈا بازار کسی ورساچی یا کرسچن دیور سے کم نہ تھا۔ چنانچہ میں نہایت آسانی سے لنڈا بازار گیا اور وہاں سے وہ کچھ خرید کیا جو خواجہ صاحب کی فہرست میں شامل تھا۔ کسی برطانوی فوجی کا وہ رکسیک جو اس نے برما کے محاذ پر استعمال کیا تھا، شاید وہ کسی مردہ ہو چکے گورے کے بوٹ، بلکہ مردہ ہو چکے دو گوروں کے الگ الگ بوٹ، کہ یہاں مجھ سے ایک کوتاہی ہو گئی تھی کہ بوٹوں کا جوڑا جو میں نے خرید کیا ان کے سائز ذرا جدا جدا تھے، یعنی بائیں والا پاؤں بوٹ تو میرے سائز کا 9 نمبر کا تھا، جبکہ دائیں والا 11 نمبر کا تھا، اور اس کوتاہی کا احساس تب جا کر ہوا جب ہم پہلے روز پیدل چلے، اور میں یوں چلا جیسے کبھی لارڈ بائرن لنگڑاتے ہوئے چلا کرتے تھے۔ اور ہاں، میں نے یوں ہی سرسری طور پر امی جان سے تذکرہ کیا کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں کالج کی ایک ٹیم کے ساتھ میں کشمیر اور کاغان کے پہاڑوں میں جا رہا ہوں، تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، فکر مند اور خوف زدہ ایک ماں کے چہرے کا رنگ۔ پہاڑی علاقہ ہے؟ انہوں نے ہراساں ہو کر دریافت کیا۔ جی امی۔ تو وہاں جنگل بھی ہوں گے؟ پتہ نہیں امی جی، شاید ہوں۔ جنگلوں میں تو شیر ہوتے ہیں بیٹا۔ نہیں امی، شیر نہیں ہوتے، خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ شاید ریچھ ہوں۔ اس اطلاع پر امی جان مجھے ٹھیک سے تو یاد نہیں، لیکن شاید رونے لگی کہ ریچھ تو بچے اٹھا کر لے جاتا ہے، میرے بچے کو اٹھا کر لے جائے گا۔ اس پر ابا جی نے انہیں تسلی دی کہ نواب بیگم کیوں ہلکان ہوتی ہو، فکر نہ کرو، مستنصر کے ہمراہ پروفیسر جائیں گے، درجن بھر کالج فیلو جائیں گے، تو ریچھ کی یہ جرت نہیں کہ وہ ہمارے ہی برخودار کو اٹھا کر لے جائیں۔ لیکن امی جی کی تشفی نہ ہوئی۔ البتہ ابا جی میری سائڈ پر تھے، کشمیر ان کی کمزوری تھا، قیام پاکستان کو 9 برس بیت چکے تھے، اور انہیں بھی کشمیر دیکھے ہوئے 9 برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ اسے بری طرح مس کرتے تھے۔ سری نگر میں ہمارا ایک سیڈ فارم تھا جہاں ڈھلیا کے گوبھی کے پھولوں جتنے بڑے پھول کئی ایکڑوں پر کھلے ہوئے نظر آتے تھے۔ ابا جی اس سیڈ فارم کو اور جھیل ڈل کو بری طرح مس کرتے تھے۔ لڑکوں نے اگرچہ رضاکارانہ طور پر کشن گنگا مہم پر جانے کے لیے اپنے آپ کو پیش تو کر دیا، لیکن ان کے دل میں خدشات تھے۔ وہ خواجہ صاحب سے ڈرتے ڈرتے پوچھتے رہتے، سر یہ وادی کشن گنگا ہے کہاں جہاں ہم نے جانا ہے؟ بوائز، یہ کہیں کشمیر وغیرہ میں ہے؟ سر اگر آپ کو بھی اس کی حدود اربا کے بارے میں علم نہیں تو سر ہم وہاں کیسے پہنچیں گے؟ ہمارے پاس تفصیلی نقشے ہیں بوائز، اور ایک ایسا باورچی بھی ہمارے ہمراہ ہوگا جو ان علاقوں میں جا چکا ہے، لیکن سر اس وادی کا نام کچھ ہندوانہ سا ہے، تو کہیں یہ انڈیا میں نہ ہو؟ تو ہمارے پاس تو پاسپورٹ بھی نہیں ہے۔ باورچی نے مجھے یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ کہیں آزاد کشمیر میں ہے، ہم رتی گلی کی چوٹی عبور کر کے اس وادی میں داخل ہو جائیں گے۔
یہ رتی گلی بہت اونچی چوٹی ہے سر۔ ہاں شاید، چوٹی ہے تو اونچی ہی ہوگی بیوقوفو۔ ایورسٹ سے تو اونچی نہیں ہوگی۔ بالکل نہیں بیوقوفو۔ وہاں چوٹی پہ برف ہوگی سر۔ چوٹی پر برف تو ہوتی ہے بوائز۔ سر ہم برف پر کیسے چلیں گے؟ ہم تو پھسل کر لڑک جائیں گے۔ ہمارے پاس آئس ایکس ہوں گے جن کی مدد سے ہم برف میں راستے بنائیں گے۔ سر ایک اور سوال، وہاں ٹوائلٹ تو نہیں ہوں گے تو ہم پارٹی کہاں کریں گے؟ شٹ اپ، اپنا سامان اٹھاؤ اور اوول گراؤنڈ کے 10 چکر لگاؤ۔ ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے سوالوں سے خواجہ صاحب بھی تھوڑے سے فکر مند ہو گئے کہ میں اتنے سارے بچوں کو اگر لے کر جا رہا ہوں تو کہاں جا رہا ہوں۔ بالآخر کوچ کا دن آن پہنچا اور بوائز صبح سویرے لاہور ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے لگے، کوئی ٹانگے پر، کوئی اپنے ملازم کے سر پر رکسیک اٹھوائے ہوئے پیدل، کوئی اپنے ابا جی کے سائیکل کے آگے بیٹھا ہوا اور کیریئر پر ایک بستر بند بندھا ہوا جس کے بوجھ سے سائیکل ابا جی کے کنٹرول سے باہر ہوتی جاتی ہے۔ ایک بوائے اپنے ذاتی ریڑھے پر نہایت تسک و احتشام سے وارد ہوا۔ صرف شفیق تھا جو ایک سیاہ اوپل ریکارڈ میں سوار آیا، اور یقین کیجئے کہ وہ اوپل ریکارڈ اس روز تو کیا اگلے چند روز نے بھی لاہور ریلوے اسٹیشن کے برآمدے میں آ کر کھڑی ہونے والی واحد کار تھی۔ اور سامنے جو تانگا سٹینڈ تھا، اس نے پارک شدہ ٹانگوں کے گھوڑے اسے دیکھ کر بدک گئے تھے کہ انہوں نے ایسا عجیب جانور کم ہی دیکھا تھا۔ بوائز رکسیک کے علاوہ دیگر سامان سفر بھی احتیاطاً ساتھ لے کر آئے تھے، مثلاً رضائیاں، اوور کوٹ، ٹفن کیریئر، تھرموس، بوتلیں، بوٹ پالش، مدھو بالا اور کامنی کوشل کی تصویریں، ایک گھڑا بھی ٹھنڈے پانی سے چھلکتا ہوا، اور ہاں، راستے کے لیے پھل فروٹ بھی جن میں گنے اور گاجریں سر فہرست تھے۔ ہم ٹرین پر سوار ہو کر حویلیاں تک گئے کہ ریلوے لائن بس وہیں تک جاتی تھی، اور پھر وہاں سے مقامی بسوں پر لد کر ایبٹ آباد جا پہنچے، جہاں کسی اسکول کی بوسیدہ عمارت میں ہم نے شب بسر کی۔ ویسے ان دنوں جب ہم نے پہلی بار ایبٹ آباد کو دیکھا تو یہ ہمیں انگریزوں کا شہر لگا کہ یہ اتنا صاف ستھرا اور نکھرا ہوا تھا، اس لیے اجنبی سا لگا۔ ہم اس میں بے وقوف پوتھیاں اٹھائے ڈرتے ہوئے چلتے تھے کہ کہیں کوئی ہمیں یہ نہ پوچھ لے کہ اوئے تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو، اور کہیں انگریزی میں ہی نہ پوچھ لیں۔ اگلی سویر مان صحرا اور گھڑی حبیب اللہ کے راستے، اور یہ راستہ ہمارے حساب سے بہت ہی دشوار اور خطرناک تھا۔ ہم بالآخر ایک پہاڑوں سے ماتھا لگائے چھوٹے سے گاؤں بالا کوٹ میں پہنچ گئے۔ بالا کوٹ ان دنوں ایک انتہائی پسماندہ، غربت کا مارا، چند پتھریلے گھروں اور جھونپڑوں کا ایک ایسا قصبہ تھا جہاں سے ایک ماچس بھی دستیاب نہ ہو سکتی تھی کہ وہاں کوئی دکان ہوتی تو ماچس ملتی۔ چنگھاڑتے ہوئے شور مچاتے دریائے کنہار کے کناروں پر اس بستی کی واحد وجہ شہرت سید احمد شہید کا مزار تھا، جہاں ہم سب نے حاضری دی اور دعا کی کہ یا اللہ، ہم کافروں کی کسی وادی کو جا رہے ہیں، ہمیں خیر خیریت سے واپس اپنے گھروں تک پہنچا دینا۔ پچھلے پہر ہم سب نے اجتماعی طور پر جاوید اثر کی قیادت میں دریائے کنہار میں اشنان کیا، اور اس کے پانی ہمارے کومل میدانی بدنوں کے لیے اتنے سردیلے اور برف بھرے تھے کہ یہ بدن نیلے ہو گئے، اور ہم اگلی صبح تک کپکپاتے رہے۔ ہم اسی عالم کپکپاہٹ میں تھے جب ہم چند پرانی جیپوں پر سوار ہو کر وادی کاغان کے کھلے منہ میں داخل ہو کر گویا موت کے ایک ایسے کنویں میں داخل ہو گئے جس میں ایک کچے رستے پر دریائے کنہار کے اوپر معلق جیپیں شرابیوں کی مانند لڑکھڑاتی اور گھومتی تھیں، اور ہم بمشکل ان کی راڑ تھامے اپنے آپ کو کھائی میں گرنے سے بچاتے تھے۔ اور تب پہلی بار ہم بوائز میں سے اسے ایک بوائے شفیق نے، جو لاہور ریلوے اسٹیشن کے برآمدے میں ایک سیاہ اوپل ریکارڈ پر وارد ہوا تھا، ضبط کی آخری حدوں کو پار کر کے یکدم ہائے امی جی کا نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ دراصل ہم سب کے دلوں کی آواز تھا۔ بعد میں یہ نعرہ ہماری مہم کا غیر سرکاری نعرہ بن گیا۔ اس لمحے میں ہم دانت بھینچے، دریائے کنہار کے اوپر ڈولتی ڈگمگاتی دوسری جنگ عظیم میں متروک شدہ جیپوں میں اپنے دل پر جبر کیے
اگرچہ چپ رہے، لیکن اسی دل کے اندر ہم سب اپنی اپنی امی جانوں کو یاد کرتے رہے، جو یقیناً اس لمحے ہمیں بھی لاہور میں یاد کر رہی تھیں کہ پتہ نہیں میرا جگر گوشہ اس وقت کہاں ہے، کسی ریچھ کی آغوش میں ہے، کہاں ہے۔ اور براہ کرم اس سفری رودات کو پڑھتے ہوئے یاد رکھیے کہ ان گئے زمانوں میں وادی کاغان کے وجود کے بارے میں بھی کم ہی لوگ آگاہ تھے، اور جو نام سے آگاہ تھے وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ لداخ میں ہے، کشمیر میں ہے، یا ادھر کہیں پاکستان میں ہے۔ یہ عرض کر دینے میں بھی کوئی قباحت نہیں کہ اس صبح سے شروع ہو کر شام تک کے پہاڑی سفر کے دوران ہم تنہا تھے، جو موت کے اس کنویں میں گھومتے تھے۔ نہ ہمیں کسی جیپ نے اوورٹیک کیا اور نہ ہی سامنے سے کوئی سواری آئی اور ہمارے قریب سے گزر کر پیچھے رہ گئے بالا کوٹ کی جانب اترے۔ ہم ناران میں اترے تو ہمیں قرار آ گیا۔ ہم جو جیپوں کے گھومنے سے خود بھی گھوم گئے تھے، چکرا گئے تھے، جب ناران کی نسبتاً ہموار وادی میں داخل ہوئے تو اطمینان کا پہلا سانس لیا۔